وہی دوست ہوتا ہے جس میں چاروں خوبیاں پیوست سینہ نور ہوں۔ یعنی کہ صبر، وحدت، عظمت اور یقین محکم۔ بہت سی صوفیاء اکرام کی تعریفیں، عظمتیں اور پاکیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر حقیقتاً اپنے اپنے گمان اور اپنے اپنے علموں کی رسائی سے اور اپنی اپنی عقلوں کے نظریے سے اور اپنے اپنے شعوروں اور اپنے اپنے تصوروں اور اپنے اپنے مقاموں سے ہی پہچان حق تعریف عظمت بادشاہی ہوتی ہے۔ صوفیاء اکرام کو ہی اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ صفت صوفی یعنی کہ صبر کی صفت، صبر ہی مقام عظمت دوستی پروردگار ہے اور وہی اللہ کا بندہ ہے، یعنی کہ صوفی ہے، جس میں صبر کی صفت ظاہر الوجود بیان الحق ہو، یعنی کہ کوئی بھی صوفی کو دیکھے تو دیکھ کر ہی تعریف صبر استقامت کا اظہار کرے، تو صبر ہی اصل میں اللہ کے دوستوں کی پہچان ہے۔ پہچان بادشاہی ہی اللہ والوں کی صبر ہے۔ صبر میں ہی وہ زندگی جاویدہ بنا لیتے ہیں، اور صبر میں ہی اللہ کو وہ دوست بنا لیتے ہیں اور اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء اکرام کی عظمت، فضیلت، تعریف حق ہی تو صبر سلامتی شان بقا ہے، اور جن کو اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، صبر میں سلامتی عطا فرما دیتا ہے، صبر میں اپنا ساتھ عطا کر دیتا ہے، اور صبر میں ٹھہراؤ سلامتی وفا عطا کر دیتا ہے، اور صبر میں بھروسہ یقین کامل وحدت عطا کر دیتا ہے، اور صبر میں تعریف عظمت بادشاہی عطا کر دیتا ہے، اور صبر میں یقین پیروی حاضر شان وفا عطا کر دیتا ہے۔ وہی تو صوفی ہوتا ہے۔ صوفیوں کی صفت ہی شان صبر سے شان عظمت کو پا لینا ہے، اور شان عظمت سے یقین کامل کو اپنا لینا ہے۔ اپنائیت ہی صوفیوں کی صفت ہے، یعنی کہ صوفی وہی ہے جو محبت کے تمام درجات سے واقف ہو۔ محبت ہی صبر کی پہلی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو محبت کے تمام درجات عطا فرماتا ہے جس کو صبر عطا فرماتا ہے۔ صبر ہی وفائے سلامتی شان حق ہے، اور صبر ہی کامیابی دلیل حق ہے، اور صبر ہی صوفیوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صوفیاء اکرام کو جو صبر عطا فرمایا وہ صبر ہی دوستی ہے، وہ شان قربانی حق ہے کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو صبر کرے اور اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہے۔ شان صبر ہی تو بھروسہ ہے، شان صبر ہی تو یقین ہے، اور شان صبر ہی تو ساتھ ہے، اور شان صبر ہی تو سلامتی ہے، اور شان صبر ہی تو توکل ہے، اور شان صبر ہی تو
گویا یہ محبت پاسداری ہے. جس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیتا ہے اسے ہمت عطا فرما دیتا ہے, اسے یقین عطا فرما دیتا ہے, اسے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, اسے حوصلہ عطا فرما دیتا ہے, اسے ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے, اسے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, اس کے دل کو وسعت عطا فرما دیتا ہے, اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. صوفیوں کا صبری تو ان کے لیے طریق عظمت اظہار پروردگار ہے. جو صبر کرتے ہیں وہی تو اللہ کے دوست ہے, اور دوستوں کو ہی تو صوفی کہا جاتا ہے. عظمت پاسداری صفت صفائی تو صوفی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو صبر کی بدولت تمام صفتوں سے آشنا کر کے, صفتوں سے نور عطا فرما کے معرفت قرب ظاہر حق عطا فرما دیتا ہے. صبر ہی عظمت اظہار تعریف صدا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیتا ہے اسے اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے, اور جسے اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے اسے اپنی تعریف عطا فرما دیتا ہے, اور جسے اپنی تعریف عطا فرما دیتا ہے اسے اپنی پاسداری عطا فرما دیتا ہے, اور جسے اپنی پاسداری عطا فرما دیتا ہے اسے پاکی عطا فرما دیتا ہے, اور جسے پاکی عطا فرما دیتا ہے اسے نور سلامتی عطا فرما دیتا ہے, اور جسے نور سلامتی عطا فرما دیتا ہے اسے اپنی پہچان عطا فرما دیتا ہے, اور جسے اپنی پہچان عطا فرما دیتا ہے اسے وہ اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے. محبت ہی شرط صوفیوں کا شیوا ہے, اور محبت ہی صوفی کا شیوا ہے, اور محبت ہی پاسدار ایمان ہے, اور محبت ہی پاسدار نور ہے, اور محبت ہی پاسدار کلام ہے, اور محبت ہی پاسدار قربانی ہے, اور محبت ہی پاسدار جہاد ہے, اور محبت ہی پاسدار حیا ہے, اور محبت ہی پاسدار ادب ہے, اور محبت ہی پاسدار پہچان ہے, اور محبت ہی پاسدار ساتھ ہے, اور محبت ہی پاسدار رحم ہے, اور محبت ہی پاسدار برکت ہے, اور محبت ہی پاسدار ساتھ ہے, اور محبت ہی پاسدار طاقت ہے, اور محبت ہی پاسدار وحدت ہے, اور محبت ہی پاسدار رسالت ہے, اور محبت ہی پاسدار حیا ہے. محبت حاکمیت حکم باری ہے کہ جس کو اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے اسے صبر عطا فرماتا ہے, اور جسے صبر عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور جو اللہ جس کو اپنا بنا لے, اپنا ساتھ عطا فرما دے, اپنی پہچان عطا فرما دے, اپنا نور عطا فرما دے, اپنی وحدت عطا فرما دے, اپنی عظمت عطا فرما دے, اپنی برکت عطا فرما دے, اپنی شفاعت عطا فرما دے, اپنا علم عطا فرما دے, اپنا عدل عطا فرما دے, اپنی تخلیق کی قدرت سے تعریف عطا فرما دے, وہی تو اولیاء اللہ ہے, یعنی کہ صوفی ہے. اور صوفی عظمت اظہار شان ہی تو صبر ہے, اور صبر ہی عظمت اظہار محبت ہے, اور محبت ہی عظمت اظہار پہچان ہے, اور پہچان ہی عظمت اظہار انسانیت ہے, اور انسانیت ہی عظمت اظہار تعریف ہے. اور جس نے انسان کی تعریف کو جان لیا, انسان کی عظمت کو جان لیا, انسان کی انسیت کو جان لیا, انسان کے بھروسے کو جان لیا, انسان کی تخلیق کو جان لیا, انسان کے وجود کو جان لیا, انسان کے نفس کو جان لیا, انسان کی ضرورت کو جان لیا, انسان کے ہمدردی کو جان لیا, انسان کے مقام کو جان لیا, وہی تو جستجو کرتا ہے, وہی تو جستجو کرتا ہے کہ جب انسان کا یہ مقام اتنا بلند ہے تو ایمان والے کا مقام کیا ہوگا. عظمت
ایمان سے واقف ہونے والے جب عظمت ایمان سے واقف ہو جاتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں، انسانوں میں سے ہی تو ایمان والے ہوئے، اور جو ایمان لائے ان میں ہی تو اللہ کے دوست ہوئے، اور دوستوں کی شان طریب عظمت اظہار بادشاہی صبر ہے، صبر ہی عظمت وحدت ہے، اور صبر ہی یقین کامل ہے، اور صبر ہی پاکی توحید حق ہے، اور صبر ہی عظمت بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہی تو اپنا دوست بناتا ہے جو صبر، محبت، عظمت، حکمت کا وارث ہو جاتا ہے، یعنی کہ جاننا، نور کو جاننے والے کو حکمت کا علم عطا فرماتا ہے اللہ۔ حکمت نور سے بہت قریب ہوتی ہے، اور یہی جاننا مومن کے لیے فرض ہے۔ اگر مومن علم رکھتا ہے کہ علم حکمت کی عظمت کیا ہے، علم دلیل کی عظمت کیا ہے، علم یقین کی عظمت کیا ہے، علم نور کی عظمت کیا ہے، علم تحقیق کی عظمت کیا ہے، علم غور و فکر کی عظمت کیا ہے، علم اسرار کی عظمت کیا ہے، علم تعریف کی عظمت کیا ہے، علم فضیلت کی عظمت کیا ہے، علم سب بندی کی عظمت کیا ہے، اور علم توحید کی عظمت کیا ہے، علم رسالت کی عظمت کیا ہے، شان عظمت علم حق ہی تو علیحدہ علیحدہ تعریف عظمت بادشاہی ہے۔ جب انسان علم کو صفوں میں بانٹے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر صوفی کو، ہر اولیاء کو، ہر انبیاء کو علم علیحدہ علیحدہ عطا فرمایا، مگر وحدت، یقین اور توحید وحدت ایک ہی کہلائی، یعنی کہ اللہ کو واحد ماننا یہ یقین کامل ہے۔ یقین کامل ہی وحدت ہے۔ اللہ کی وحدت کی جو تعریف کرتا ہے اس تعریف میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا، مگر علم تعریف عظمت بادشاہی میں تم کسی کی بھی تعریف کر سکتے ہو، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ تعریف عظمت اظہار گفتگو بھی ہے، تعریف عظمت اظہار انعام بھی ہے، تعریف عظمت اظہار پہچان بھی ہے، اور تعریف عظمت اظہار کلام بھی ہے، اور تعریف عظمت اظہار نفس بھی ہے، اور تعریف عظمت اظہار نور بھی ہے، اور تعریف عظمت اظہار تخلیق بھی ہے، اور تعریف عظمت اظہار پیدائش بھی ہے، اور تعریف عظمت اظہار روح بھی ہے، اور تعریف عظمت اظہار آگ، پانی، مٹی، ہوا بھی ہے۔ یہ تو تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ ہی نے اپنے لیے اور اپنی بندوں کے لیے تعریف کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تعریفیں علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کی شان، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی پہچان وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو واحد ہے۔ جس نے اپنے رب کو واحد مانا، وحدہ لا شریک کا، اور اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا، وہی تو کلمہ توحید وراثت ایمان نور والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں سدا ہی نور سلامتی ہدایت حق رکھی ہوئی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا کبھی، وہی تو جنتی ہے، وہی تو جنت کا حقدار ہے، وہی تو عظمت والا ہے، وہی تو پاکی والا ہے، وہی تو پرہیزگار ہے، وہی تو توکل والا ہے، وہی تو تقوی والا ہے، وہی تو شرع والا ہے، وہی تو شریعت والا ہے، وہی تو علم والا ہے، وہی تو معرفت والا ہے، وہی تو محبت والا ہے، وہی تو صبر والا ہے، وہی تو روحانیت والا ہے، وہی تو درجات والا ہے، وہی تو عظمت والا ہے، وہی تو تعریف والا ہے۔ اللہ جس کو اپنی تعریف سے تعریف والا بنانا چاہتا ہے اسے عظمت اظہار ایمان دے دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی تعریف سے تعریف والے بننے کے لیے انسان کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے دل و قلب جان سے، یقین کامل مہربان سے، نور سلامتی پہچان سے، وہی تو محبت اظہار صابرین ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے وہی تو مومن کو عطا فرمائی ہے۔ مومن دنیا کے لیے صبر کرتا ہے مگر کس بنا پر کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اس کے پاس سے کوئی چیز چلی جائے، کوئی چھین جائے، کوئی چیز اس سے دور ہو جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر وہ اللہ کے پہ یقین کامل رکھ کر صبر کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہی یقین کامل توحید پارسائی ہے۔ جن مومن مسلمان کا اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے عطا کرنے والا ہے اور اللہ نے ہی مجھے پیدا کیا اور اللہ ہی مجھے آزماتا ہے اور اللہ ہی مجھ پر آسانیاں کرتا ہے اور اللہ ہی مجھ پر مہربان ہے اور اللہ ہی مجھے اپنی قدرت سے تعریف والا بناتا ہے، وہی تو صابر کہلاتا ہے۔ صبر ہی صوفیوں کی پہچان ہے اور صبر ہی صوفیوں کا انعام ہے اور صبر ہی صوفیوں کی صفت ہے اور صبر ہی صوفیوں کی عظمت ہے اور صبر ہی یقین کامل توحید حق ہے۔ اللہ پر وہی یقین کامل توحید حق والا ہے جو صابر ہے۔ صبر سلامتی ہے، شان حق ہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جو صبر والے ہیں ان کے ساتھ ہی تو اللہ ہے۔ اگر صبر ایمان حق کے ساتھ یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ ساتھ ہوتا ہے۔